آسمان پر تاروں کی ایک دنیا بسی تھی، رات کا اندھیرا بھی آج ڈھل تھا۔ روشن، حسین اور پرکشش کچھ دیر پہلے ہی افضل ملک اسے اس کے کمرے تک چھوڑ گئے تھے۔ اس کمرے میں وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ بلیک اور براؤن کمبینیشن میں سیٹ وہ کمرہ اپنے مکین کی نفاست پسند طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے کمرے میں فرنیچر زیادہ نہیں تھا، جہازی سائز پلنگ، وارڈروب اور ڈریسنگ کے علاوہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل، اور کمرہ سادہ مگر خوبصورت تھا۔ وہ حیرانی سے سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی تصویر کی جانب بڑھی۔ وہ اس کی تصویر تھی۔ ابراہیم کے کمرے میں اپنی تصویر کی موجودگی اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارد گرد گھوم کر پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ابراہیم نے مسکرا کر اسے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی دیکھی۔ پورے حق سے اپنے کمرے میں گھومتی وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ پرستان کا عکس تھا یا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، دید سے باوجود دل کی حکایتیں جو محبت کی دلیلیں بن کر افق سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس سے نمودار ہونے والی روشنی میں محبت تلاش کر رہا تھا۔ دل نے حکایتیں بدل دی تھیں۔ بیلا ابراہیم ملک، اس کی آواز پر وہ اس کی جانب گھومی۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جواہر آباد کیے اسے تک رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں پور سجی وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ آپ جب سامنے ہوتی ہیں تو لفظ چپ اور دل ساکن بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ خدا را رحم کیجیے، لبوں کی جنبش سے لفظوں کی مالا بن کر دل کی دھڑکن سے ساز بنائیے، تاکہ لب اور دل مل کر ایک سرتال قائم کر سکیں، جس سے تمہاری میری دھن ترتیب پا کر امر ہو سکے۔ محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتا وہ مخمور لہجے میں بول رہا تھا، مجھ سے یہ فلمی باتیں نہیں کیا کریں، زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خجل سی ہو کر کہتی اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ وہ شانوں سے اسے تھامتا اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اب سے آپ کے جب بھی قریب آؤں گا، آپ کے مکمل ہوش و حواس میں آؤں گا۔ ایک بار کی غلطی کی سزا آپ آج تک مجھے دے رہی ہیں۔ پوری شدت سے اس کے ماتھے پر سجے جھومر پر لب رکھتے وہ سنجیدہ سا بولا، چھوڑے مجھے۔ وہ سرخ ہوتی دل ملائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ نتلی کو ہولے سے چھوتا وہ مسکرا کر بولا تھا، بابا نے نہیں کہا؟ وہ پل بھر کو اداس سی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر اس کے اداس چہرے کی جانب دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بچوں جیسی اداسی تھی۔ آئیں میرے ساتھ، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اتنی رات میں کہاں؟ وہ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آ جائیں آپ کے چہرے کی اداسی دور کرنے، وہ سنجیدہ سا بولتا اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکلا۔ چاندنی رات کی دودھیا روشنی نے رات کی بڑھتی تاریکی پر دودھیا چادر تانی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود وہ دونوں فریق اپنی اپنی سوچوں میں گم گہرے کرب میں مبتلا تھے۔ وہ دونوں جو زندگی کے ہمسفر تھے، لیکن سمندر کے دو کناروں کی مانند، جو ساتھ چلتے ہیں ازل سے لیکن ملاپ سے بہت پرے۔ بیلا افضل ملک کا سجا سنورا وہ روپ ان دو فریقوں کے دلوں پر اوس کی مانند پڑا تھا۔ بیلا افضل ملک ان کی زندگی کی وہ سچائی تھی جسے وہ دونوں ہی بہت چاہتے تھے۔ سدرا بیگم نے گہری سانس لے کر کھڑکی کے پاس کھڑے افضل ملک کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ہی واقف تھے کہ آج کی رات ان پر بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ کرب مختلف تھے لیکن وجہ ایک ہی تھی، افروز احمد۔ افروز احمد کا چاند سا سراپا جو آج ہو بہو بیلا افضل ملک میں نظر آیا تھا۔ بابا، بیلا کی آواز نے ان دونوں کو حال میں لاپٹ خا تھا۔ چوٹ بہت گہری لگی تھی۔ افضل ملک نے سرعت سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ بابا کی جان، میری چڑیا یہاں کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب گھومے۔ سدرا نے حسرت سے ان کی مسکراہٹ دیکھی، دوسری نظر دروازے پر کھڑی دلہن بنی بیلا کی جانب ڈالی۔ آج انہیں احساس ہوا تھا وہ تو ہو بہو ویسی ہی تھی، اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی حسین، ویسے ہی کالی آنکھیں، کالے بال، ویسے ہی چاند سا چہرہ، اور تھوڑی کا وہ گرہا۔ فرق تھا تو آنکھوں کی چمک کا۔ افروز کی آنکھیں شرارت سے چمکتی تھی لیکن بیلا اس کی آنکھوں میں تشنگی تھی، حسرت تھی جو واضح نظر آتی تھی۔ فرق تھا لبوں کی مسکراہٹ کا۔ افروز کی مسکراہٹ میں کرب نہیں ہوتا تھا۔
افروز ان دونوں ہی کے لبوں سے بے آواز پکار نکلی تھی۔ وہ دونوں ہی ٹرانس کی کیفیت میں دروازے پر کھڑی دلہن بنی بیلا کو دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی، کبھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے اس نے۔ شاید اس لیے آج سے پہلے انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ہو بہو افروز احمد کا عکس تھی۔ بابا! ان دونوں کو یوں اپنی جانب تکتے پا کر اس نے الجھ کر ایک بار انہیں پھر پکارا۔ جی، جی میرا بچہ۔ وہ جیسے ہوش میں آئے تھے۔ وہ سدرا نے اپنی سسکی دبائی تھی۔ وہ افروز نہیں تھی، وہ تو بیلا تھی۔ بیلا ابراہیم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا بچوں؟ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکے تھے اس پہر۔ بیلا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر دل کو ہزار خدشوں نے گھیر لیا تھا۔ بابا آپ یاد آ رہے ہیں؟ وہ بچوں جیسی منہ بسورتے ہوئے بولی۔ نظریں سدرا بیگم پر ہی ٹکی تھیں۔ ابراہیم نے بغیر اس کی جانب دیکھے، اس کی آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ انوکھی دلہن تھی وہ۔ شادی کی رات بابا کی یاد آ رہی تھی اسے۔ بابا کی جان، وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑے۔ وہ ان کا عشق تھی، ان کی زندگی کا سرمایہ تھی، ان کے عشق کی نشانی تھی۔ دیکھ لیں ان کے ظلم چاچو۔ ابراہیم اس کا ہاتھ تھامے ہنستے ہوئے افضل صاحب کے قریب آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے اسے سینے سے لگایا۔ جلتے دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ اتنے پریشان لگ رہے ہیں آپ مجھے۔ آپ نے پیار بھی نہیں کیا۔ اتنا تیار ہوئی ہوں میں آج۔ میری تعریف بھی نہیں کی آپ نے۔ آپ کے کہنے پر یہ ڈریس پہنا ہے میں نے بابا، ورنہ میں اپنی جینس ہی پہنتی۔ وہ ان کے سینے سے لگی لاڈ سے بولی۔ ابراہیم کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھی۔ نہیں میرے بچے، پریشان نہیں ہیں بابا۔ آج میری بیٹی کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہے میرے بچے۔ اپنی زندگی کی خوبصورت شروعات کریں۔ بابا اپنی شہزادیوں کو خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اور شیری تو بابا کا سکون ہے۔ ان کی بات پر وہ مطمئن سی مسکرائی۔ اب آپ اپنے کمرے میں جائیں گی۔ بابا کی چڑیا اور شوہر کی بالکل اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح آپ بابا کی کرتی ہیں۔ ماتھے پر پیار دیتے انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ ایک نظر اپنی جانب شرارت سے ٹکرے ابراہیم کو دیکھ کر سر ہلا گئی۔ اگلی نظر بے اختیار سدرا بیگم کی جانب اٹھی جو بیڈ پر نیند نراز آنکھیں موندے بیٹھی تھیں۔ ابراہیم نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آج بھی تشنگی لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جاؤں بابا؟ وہ بمشکل مسکراتی ہوئی بولی۔ بیلا یہاں میرے ساتھ آئیں۔ اس کے گرد اپنا مضبوط حصار کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ بیلا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسی لیے سدرا بیگم کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اماں جان! ابراہیم کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتی بیلا تڑپ اٹھی تھی۔ کیا ہوا مسز افضل؟ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں آپ کی۔ وہ ساری خفگی بلائے ان کے برابر آ بیٹھی۔ انہوں نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنے قریب بیٹھی تھی وہ۔ اس کا ایک ایک نقش انہیں ازبر ہو رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو بچپن سے آنکھوں میں تشنگی لیے انہیں یوں ہی تکتی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے نازک دن تھا، نئی زندگی کی شروعات کا۔ ایک لمحے کے لیے تمام یادیں بھلاتی، چیختے چلاتے دل کو تھپکی دے کر سلاتی وہ آگے بڑھی تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتی سسکی تھی۔ وہ تو سن سی یہ لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس لمس کے لیے وہ آج تک ترستی رہی تھی۔ آج مل رہا تھا تو یوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے بیلا۔ ابراہیم تم لوگوں کو اب کمرے میں جانا چاہیے۔ آنسوؤں کو ضبط کرتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ یہ عنایت بیٹی کے لیے تھی یا بہو کے لیے مسز افضل ملک؟ وہ ضبط کے باوجود بھی آنسو روک نہیں سکی تھی۔ آنسو جھرنوں کی صورت بہہ نکلے تھے۔ یہ ابراہیم ملک کے لیے ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولیں۔ بیلا ابراہیم ملک کو اس عنایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لمس کی ضرورت بیلا افضل ملک کو ہے جس کو آج آپ تک نہیں دے سکی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ ابراہیم نے لب بھینچ کر ان کی جانب دیکھا۔ آج انہیں ساس کی نہیں ماں کی ضرورت تھی اماں جان۔ اس کا انداز بہت کچھ جتلاتا ہوا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ زیور اتار رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ کوئی احساس نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہر عمل دیکھ رہا تھا۔ تمام زیور اتار کر رکھتی، اپنی مخصوص نائٹی لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نائٹی میں ملبوس
دھلے چہرے کے ساتھ باہر نکلی، سوجی ہوئی آنکھیں سرخ اندر کا حال بیان کر گئی تھی۔ وہ اب بھی خاموش ہی رہا، خاموشی سے صوفے کی جانب جاتی بیلا کی کلائی زد میں لے چکا تھا۔ آپ جب تک خود رضامندی سے اپنا آپ نہیں سونپے گی، میں اپنے جائز حق کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ جتنا وقت چاہے لے لیں۔ اس کے چہرے سے گرتی پانی کی قطروں کو انگلی کی پوروں سے چنتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کے اس قدر واضح انداز پر وہ سرخ سی ہو گئی۔ اپنے آنسو مجھ سے نہیں چھپایا کریں بیلا، آپ میری روح کا حصہ ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کرب سے میں گزرتا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں لیکن آپ کی آنکھوں کے یہ گلابی کنارے میرے دل کا سکون اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سارے آنسو، سارے درد مجھے دے دے ہنی۔ اسے بغیر چھوئے وہ اس کے قریب تر ہوا تھا۔ اس کی بوجھل سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس کرتی بے چین سی ہو گئی تھی۔ ان واہیات ناموں سے مجھے نہ پکارا کریں، وہ تن کر بولی تھی۔ بیوی ہیں آپ میری، واہیات نام کیا؟ واہیات حرکتیں کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں میں۔ بندہ شریف ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر کم ہی قریب آتا ہوں۔ وہ نچلا لب دبائے مسکرایا۔ انتہائی واہیات انسان ہیں آپ، سستے ترین اعلیٰ درجے کی ٹھرکی۔ اس کی مسکراہٹ پر آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھورتی وہ پوری طاقت سے اپنا سر اس کی تھوڑی پر مارتی ہوئی بولی تھی۔ اس کا قد اس کے سینے تک ہی آتا تھا اور اپنے سر کا استعمال وہ اس کے چہرے پر پورے زور سے کرتی تھی۔ یہ جو القابات آپ مجھے دیتی ہیں نا مسز ابراہیم، کبھی میں ان پر پورا اترنے پر آیا تو آپ کیا کریں گی؟ جھک کر اپنی ٹھوڑی اس کے لب کے قریب کرتے وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ یہ سب اتنے اچانک ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ کیا ہوا۔ اپنے لبوں پر اس کے شیب کی چبھن محسوس کرتے اسے سوگوارٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ سستے ہیرو، واہیات انسان، جہنم میں جائیں۔ وہ اس پر 4 حروف بھیجتی، بیڈ پر چادر لپیٹتی سر تک تان گئی تھی۔ اس سے اس حرکت کی امید نہیں کر رہی تھی وہ۔ لبوں سے اب بھی چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیرو تو مانتی ہے نا؟ اس کی مسکراتی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتی تھی وہ لب دبائے مسکرا رہا ہوگا۔ ٹھرکی، خبیث آدمی، وہ جل کر بڑبڑائی تھی۔